اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. سورہ یاسین آیت 20. شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. یہ تعبیر تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی جھگڑا سا ہو گیا تھا کسی قبطی کے ساتھ، تو وہ اس وقت ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس لیے کہ ان الملأ یأتمرون، لوگ یہاں فرعون کے درباری لوگ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے، جلدی نکل جائیں. من اقصى المدینة رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا. وہ خطرہ لاحق تھا، حضرت موسیٰ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے وہ جلدی پہنچنا چاہ رہا تھا. دوسرا اس شخص کے بارے میں، مومن آل یاسین کے بارے میں بھی ہے، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، شہر کے دور ترین نقطے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اور لگتا ہے کہ وہ یہ شخص دوڑتا ہوا آیا کہ لوگ ان رسولوں کو قتل کر رہے تھے، اس لیے ان کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا. یہاں بھی رسول کو بچانے کے لیے، ادھر بھی حضرت موسیٰ کو بچانے کے لیے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، ادھر بھی رسولوں کو بچانے کے لیے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. روایات میں اس سے دوڑتا ہوا جو مومن آیا ہے، اس کا کیا نام تھا، اختلافات ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے. البتہ فضائل ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، سباق الامم ثلاثۃ لم یکفروا باللہ طرفۃ عین. امتوں میں سبقت لینے والے 3 ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا. وہ 3 کون ہیں؟ علی بن ابی طالب وصاحب آل یاسین ومؤمن آل فرعون فہم الصدیقون وعلی افضلهم. 3 علی بن ابی طالب ہیں، اور آل یاسین کا یہ فرد ہے. آل فرعون کا مومن ہے جس نے حضرت موسیٰ کو بچایا، اور یہ لوگ ہیں صدیقون، اپنے ایمان میں سچے ہیں. اور وہ علی افضلهم، حدیث میں ہے علی ان تینوں میں سب سے بہتر ہیں. باقی لوگوں کو اس لیے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہ انبیاء نبی کو بچانے میں ان کا کردار تھا. اس حدیث کو مختلف راویوں نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اور اس میں طبرانی ابن مردویہ نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے. ملاحظہ ہو الکشاف، تفسیر قرطبی، روح المعانی، الدر المنثور، کنز العمال،
ان مصادر میں یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کی سند بھی درست ہے۔ دوسری حدیث ابو داود نعیم ابن عساکر اور دیلمی نے ابو لیلہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الصدیقون ثلاثۃ، صدیق تین ہے، حبیب النجار مؤمن آل یاسین الذي قال یا قوم اتبعوا المرسلین، وحزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وعلی بن ابی طالب وهو افضلهم۔ صدیق تین ہے، ایک حبیب نجار ہے، مومن آل یاسین، یہی رسولوں کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا، جس نے کہا تھا اے میری قوم ان مرسلین کی پیروی کرو۔ دوسرا حزقیل مومن آل فرعون ہے، جس نے کہا تھا کیا تم اس شخص کو قتل کر کے اس کہنے پر کہ اللہ میرا رب ہے کہ جرم میں تم اس شخص کو قتل کرتے ہو۔ اور علی ابن ابی طالب جو ان سب میں افضل ہے۔ ان ہستیوں کو فضیلت اس لیے ملی کہ وہ اپنے ایمان میں راسخ ہونے کے ساتھ اپنے وقت کے نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور علی ان میں افضل ہیں کہ علی نے اپنے وقت کے خاتم الرسل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچانے کے لیے کئی بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس میں ہمارے جو سب سے زیادہ مشہور ہے شب ہجرت، جو ہے رسول اللہ کی جگہ پر سو کر کے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ خود حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، وقیت بنفسی خیر من وطئ الحصى ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، میں نے اپنی جان دے کر اس ہستی کو بچایا جو روئے زمین پر چلنے والوں اور قدیم گھر اور حجر اسود اور حجر کا طواف کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔ واقعہ تو معلوم ہے، شب ہجرت جو ہے بستر رسول پر سو کر کے اپنی جان پیش کیا تھا، اس لیے کہ کافر سب لوگ متفق ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور عین امکان تھا کہ رسول سمجھ کر کے چونکہ رسول کے بستر پر ہے علی کو قتل کیا جائے۔ علی نے اپنا آپ کو آمادہ کیا تھا اس کام کے لیے۔ یہ ہمارے درمیان مشہور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم قربانی جو حضرت علی علیہ السلام دیتے رہے، شعب ابی طالب میں 3 سالہ بائیکاٹ کی زندگی جو گزاری، وہ قابل توجہ ہے، نہایت قابل توجہ ہے۔ اس میں جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایثار اور قربانی کا عظیم درس ملتا ہے، وہاں حضرت ابو طالب کا کردار بھی بہت عظیم۔ شعب ابی طالب میں ایک درہ تھا، پہاڑی درہ، اس میں بائیکاٹ کر کے شہر کے لوگوں سے آمد و رفت بند، آنا جانا بند، کھانا پینا وغیرہ کی چیز سارا جو ہے بند کر کے 3 سال تک شعب ابو طالب میں رہے رسالت مآب۔ اس وقت رات کو جب سوتے تھے تو ابو طالب بستر لگاتے تھے، یہ محمد کا، یہ علی کا، یہ میرا، یہ بستر تعین کرتے تھے۔
اور پھر جب سونے کی نوبت آتی تھی تو رسالت مآب کے لیے جو بستر مہیا کیا ہوا ہوتا تھا اس جگہ علی کو سلاتے تھے کہ اگر کسی نے رات کو اچانک حملہ کیا اور محمد کو قتل کرنے کے لیے تو اس کی جگہ علی ہر رات 3 سال قربانی دیتے رہے۔ یہ نہایت قابل توجہ ہے۔ شعب ابی طالب میں یہاں ایک رات جو سویا ہے اس کا ذکر آتا ہے، وہ 3 سال تک بستر رسول پر سوتے رہے ہمیشہ، اور رسالت مآب کو بچانے کے لیے۔ یہ مومن آل یاسین کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے قوم ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، تم کو جو دعوت دے رہا ہے یہ انبیاء رسول جو ہے تم کو دعوت دے رہے ہیں، اس میں کوئی ان کا ذاتی مفاد نہیں ہے۔ لا یسألکم اجرا، کوئی مفاد تو نہیں لینا چاہتے تم سے، وہ مہتدون، خود بھی ہدایت پر ہے، خود کو کسی خوف و خطر میں نہیں، ہدایت یافتہ ہے، امن آشتی میں ہے، وہ تم کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی کیوں پیروی نہیں کرتے ہو؟ وہ مہتدون، وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے۔ دوسروں کی ہدایت وہ کر سکتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو، اگر خود گمراہ ہے تو دوسروں کو ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتا۔ قرآن مجید میں کی آیت ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی، جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کی پیروی کی جائے، جو ہدایت یافتہ ہے اس کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ وہم مہتدون، یہ رسول خود ہدایت یافتہ ہیں، تم ان کی دعوت کے اوپر عمل کرو۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ اور یہ جو مومن آل یاسین ہے یہ کہتے ہیں اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدا رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ یہ ہے منطق اس مومن آل یاسین کی۔ یہ کہتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مومن آل یاسین اپنے موقف، اپنے ایمان پر دلیل منطق پیش کر رہے ہیں کہ میں کیوں نہ اس ذات کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ خالق اللہ ہے، تو خود ان کے موقف کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو، مشرکین کہتے ہیں کہ خالق جو ہے وہ اللہ ہے، تو پھر عبادت اسی کی کرنا چاہیے جس نے ہم کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔
ہم نے کئی بار آپ سے کہا ہے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی رب اور خالق سمجھ کر تعظیم کرنا عبادت ہے۔ مطلق تعظیم عبادت نہیں ہے۔ والدین کی تعظیم کرو، استاد کی تعظیم کرو، احترام کرو، لیکن اگر کسی کے سامنے جھکتا ہے رب سمجھ کر، کسی کے سامنے جھکتا ہے خالق سمجھ کر، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ ہمارے یہاں ہر قسم کے تعظیم کو شرک کہتے ہیں، اور ہر قسم کی تعظیم شرک نہیں ہے۔ کسی کو خالق سمجھ کر، رب سمجھ کر اگر اس کی تعظیم کی جائے وہ عبادت ہے۔ اس میں فرمایا جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی عبادت نہ کروں۔ عبادت تو خالق کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اس کی عبادت نہ کروں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم نے جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے بالآخرہ، اس کے طرف عبادت اسی کی کرنا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اتخذ من دونی آلہۃ، کیا میں ایسے جامد اور شعور تک نہ رکھنے والوں کی عبادت کروں؟ جی، نہ وہ میری سفارش کرنے کے لائق ہیں، نہ مجھے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں، اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بے شعور جامد پتھر ہوتے ہیں عموماً، یا اگر فرشتوں کو وہ خدا سمجھتے، معبود سمجھتے ہیں، جنات کو معبود سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، میں کیوں ان کی عبادت کروں؟ یردن الرحمن بضر، اگر میں رحمان ان کو کوئی ضرر پہنچا سکے تو یہ لوگ جو اس ضرر کو ختم کرنے، دفع کرنے کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی شفاعت کام دیتی ہے، نہ ان کا وجود جو ہے وہ کسی کام کے آنے والے ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں، خالق کی عبادت نہ کروں، جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کی عبادت نہ کروں، تو میں اس وقت کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا، نہ میرا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ مجھے عذاب الہی سے کوئی بچانے والا ہوگا۔ مشرکین سے خطاب ہے، انی آمنت بربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ، اس پر میرا ایمان ہے، اور تم اسے ان مرسلین کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ انی آمنت بربکم، میں ایمان لے آیا ہوں بربکم، تمہارے رب کے اوپر۔ مرسلین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرسلین کی طرف خطاب ہے، میں اے رسولان خدا، میں نے تمہارے رب کے اوپر ایمان قبول کیا ہے، یہ کہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ سلسلہ کلام ہے، مشرکین کے ساتھ ہے، خطاب مشرکین کے ساتھ ہے۔ تمہارا مشرکین بھی تو رب ہے نا، اللہ سب کا رب عالمین ہے۔ انی آمنت بربکم، جو تمہارا رب ہے، میرا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اس کے اوپر میرا ایمان ہے۔ یہ مشرکین کے لیے ربکم کا خطاب ہوتا ہے،
جیسا کہ قوم صالح سے کہا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، یہ ہے اللہ کی اونٹنی۔ یہ دیکھو نا، مشرکین قوم صالح کے مشرکین کے لیے بھی ربکم کہا۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا کاش میرے قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ قیل ادخل الجنة، کہا گیا اس سے جنت میں داخل، کس سے کہا گیا؟ ظاہر ہے یہاں پر سیاق آیت جو ہے وہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جو مومن آل یاسین ہے، اس نے آ کر کے ان کو بچانے کے لیے کوشش کی تو لوگوں نے اس کو شہید کیا، ایسا قرینہ ہے۔ قیل ادخل الجنة، اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور شہید ہوتے ہی فرشتوں نے اسے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ قیل ادخل الجنة، شہید ہوتے ہی جنت میں۔ جنت و جہنم کا تو مسئلہ پیش آتا ہے حشر کے بعد، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کے بعد یا جنت جاتے ہیں یا جہنم جاتے ہیں۔ ابھی یہ مومن ابھی شہید ہوا ہے، اس کو فوراً جنت میں داخل ہونے کا جو حکم ملا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کے لیے ایک حیات برزخی ہے، شہداء کے لیے ایک حیات برزخی، وَالْأَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ شہداء راہ حق کے شہداء جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ وہ رزق کہاں پا رہے ہوں گے؟ وہ برزخ کی زندگی کی جنت کا ذکر ہے۔ جی، سورہ نحل میں بھی اس سے واضح آیت موجود ہے، اس میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہیں۔ اس وقت جب روح کا قبض ہو رہا ہے، ان کے موت کی حالت ہے، موت کی حالت میں فرشتے ان کو بشارت دے رہے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جی، یہ حشر وشر کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ جنت جو ہے وہ برزخی جنت ہے۔ بالمناسبہ یہ بات ذہن میں رہے کہ مومن ہو یا کوئی بھی کافر ہو، حالت نزع میں اس کی روح قبض ہو رہی ہے، ابھی زندہ ہے، اس وقت دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تقریباً، اور اس کے روح اور جسم کا رابطہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، روح آزاد سی ہو جاتی ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو اس وقت روح اور جسم میں رابطہ کمزور ہوتا ہے، خواب میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور جسم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، جسم پڑا ہے بستر پہ، اور روح جو ہے وہ ادھر ادھر جا رہی پھر رہی ہے، باتیں سن رہی ہے۔ اس سے
اس سے بہتر حالت میں ہے مرنے والی کا روح اور جسم کا رابطہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور روح آزاد سی ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو مرنے والا ہے وہ باتیں سنتے ہیں، روح نے سننا ہے نا، اب قانون نہیں سننا ہے، وہ باتیں سنتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سن رہے ہوتے۔ ایک شخص خواب میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ جاگ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں پتہ چلتا۔ بالکل اسی طرح حالت نزع کا انسان بہت کچھ سن رہا ہوتا ہے، بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس وقت فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، جی بشارت دے کر کے دنیا ہر شخص کو دنیا سے جانے سے پہلے اس کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا، یا حار حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا۔ جی شعراء نے اس فرمان پر شعر بھی کہا ہے، اور مرنے سے پہلے انسان کو اس کی آنے والی زندگی کی بشارت یا اس کے حالت جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے۔ جی اس آیت میں ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، یہ طیب و طاہر پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے لیے فرشتے سلام علیکم کہہ رہے ہوں گے، ادخلوا الجنت کہہ رہے ہوں گے، بما کنتم تعملون، جو اچھے عمل تم نے کیا ہے اس کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت برزخی میں۔ جب ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ اپنی شہادت کے بعد کہیں گے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو اس حال کا علم ہوتا کہ راہ خدا میں ایثار اور قربانی کی کیا جزا ہے، کس سعادت کے اوپر فائز ہوتا ہے انسان، اور دنیا کی زندگی کو اگر ہاتھ سے دے دیا تو بہت سی حقیر چیز کا نذرانہ پیش کیا اور بہت بڑی چیز حاصل کی، یہ بہت بڑا سودا ہے، اس کا علم ہو جاتا، کاش میری قوم کو، سب لوگ ترس جاتے اس موت کے لیے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، وہ عزت و تکریم جو مرنے کے بعد راہ خدا میں ایثار اور قربانی کرنے والوں کو وہاں ملے گا۔ وجعلنی من المکرمین، جی اس اکرام کے بارے میں ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا کہ یہ کس درجے کا اکرام ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، پس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے۔ یہ اس آیت کی تشریح آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔